بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات۔ توجہ دیجئے، آپ جب بھی قرآن میں پڑھیں گے تو جہاں جہاں اندھیروں کا ذکر آتا ہے، یعنی نور کے مقابلے میں اندھیروں کا ذکر آتا ہے، وہاں ظلمات یہ پلورل الفاظ آتے ہیں اور نور واحد آتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، تو ظلمات یہاں جمع ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ یہ جو اندھیرے ہیں، یہ گمراہیاں ہیں، ان کے مراکز بہت سی چیزیں ہیں۔ انسان کا نفس اسے گمراہ کرتا ہے اور شیطان گمراہ کر رہا ہے، دنیا کے فتنے انہیں گمراہ کر رہے ہیں، تو اس کے مراکز بہت سارے ہیں، لیکن نور، ہدایت کی روشنی، وہ صرف ایک ہی جگہ سے ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ نور واحد ہے اور ظلمات، اندھیرے، یہ اس کے راستے مختلف ہیں، بہت سے ہیں، جس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو گمراہی میں انسان چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، لیکن روشنی کا راستہ، ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی طرف سے، وہ ہے اللہ رب العالمین۔ اچھا، اللہ رب العالمین کا یہ راستہ جو ہے وہ کہاں ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ جن کا تعلق اس قرآن سے مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ ہدایت کی اس روشنی میں آ جاتے ہیں، ظلمات کے اندھیرے سے نکل کر۔ اور جو کوئی اس قرآن کو پس پش ڈال دیتے، پھر ایسے لوگ ایسے ہی ظلمات میں، اندھیرے میں، گمراہی میں ٹامکٹویاں مارتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ولی ہے، دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے ہیں، اور اللہ کیا کرتا ہے؟ انہیں ظلمات سے نکال کر، اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ تو گویا جو اللہ کے احکامات پر عامل ہوتا ہے، اللہ اسے روشنی میں لاتا ہے، ظلمات سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر۔ اور جو اللہ کی راہ کو اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ ظلمات میں، یعنی اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں، گمراہیوں میں چلے جاتے ہیں۔ طاغوت کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ جو طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، طاغوت انہیں نور سے نکال کر، روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ اچھا، طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کی مختلف تعریف علماء نے بیان کی ہے۔ جامع تعریف یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ آپ جس کسی کی عبادت کریں یا اطاعت کریں، یعنی آپ نے اللہ کے احکام کے بالمقابل میں اپنے نفس کی بھی اطاعت کر لی، یہ نفس طاغوت ہو گیا۔ اللہ کے اتاری ہوئی احکامات کے مقابلے میں آپ نے کسی اور کے قانون کی پیروی کر لی، وہ طاغوت ہو گیا۔ تو ہر وہ شے جو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے یا جس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ طاغوت ہے۔ تو جو کوئی طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، تو طاغوت کیا کرتا ہے؟ انہیں نور سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا: الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فان اللہ یأتی بالشمس من المشرق والمغرب۔ واقعہ یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے وقت کا بادشاہ نمرود تھا، اور ان کے بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا ہے، اور یہ پوچھنے لگا، یہاں پر اس سے مناظرہ ہو رہا ہے، مباحثہ ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے۔ ایک کہتا ہے تم کس رب کو مانتے ہو؟ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے ایک ہونے کی دلیل دی ہے۔ اچھا، آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، اللہ
رب العالمین میں قرآن میں اللہ کے وجود کی دلیل نہیں دی ہے، اس لیے کہ اللہ کا وجود یہ بدیہی شے ہے، اس سے جس کو انکار ہوگا انکار میں بھی اقرار موجود ہوگا. سمجھ میں آیا؟ یہ ایک بدیہی شے ہے. بدیہی مطلب جیسے آگ گرم ہے، اس کے لیے کوئی دلیل مانگے گا؟ نہیں مانگے گا. آگ گرم ہوتی ہے، یہ بدیہی شے ہے، اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کا وجود بدیہی ہے. قرآن میں جتنے بھی دلائل دیے گئے ہیں اللہ ایک ہے، اس کے دلائل دیے گئے ہیں کہ اللہ ہی عبادتوں کا مستحق ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا تنہا ہے. آپ پڑھتے جائیے قرآن شروع سے آخر تک، ہر جگہ یہی دلائل آپ کو ملیں گے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، واحد ہے، وہ تنہا تنہا ہے. تو اس کے ایک ہونے کے دلائل دیے گئے ہیں. وجود اس کا تو بدیہی شے ہے. اب اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے. جیسے 10 لوگ کسی کمرے میں بند ہوں اور آپس میں غور و خوض کر رہے ہیں. باہر سے کوئی شخص آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، نوک کرتا ہے. تو اب وہاں جو بیٹھے ہیں لوگ وہ غور و خوض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زید آیا ہے. کوئی کہتا ہے نہیں زید نہیں، عمر آیا ہے. اب یہ ہر شخص اپنی اپنی غور و خوض کر کے ایک اندازن ایک بات بتا رہا ہے. دیکھ کوئی نہیں رہا ہے لیکن نوک کر رہا ہے، نوک کر رہا ہے. تو نوک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ فوراً اس دروازے کی طرف نظر کرتے ہیں جہاں سے نوک ہو رہا، جہاں سے آوازیں آ رہی ہے. وہاں کی آتی ہوئی آواز اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی ہے، وہاں ہے، کوئی موجود ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کی یہ بنائی ہوئی کائنات، ہمارا اور آپ کا وجود، دن اور رات کا بدلنا، گرمی اور موسم کے تغیرات، اور رات کا دن میں، دن کا رات میں آنا، یہ سورج، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ پودے، یہ کائنات، ہر شے نوک کر رہی ہے، ٹھکٹھکا رہی ہے کوئی ہے جو یہ چلا رہا ہے، جس کا حکم چل رہا ہے، جس کے حکم کے تابع کائنات کی ہر شے چل رہی ہے کوئی، یہ نوک ہو رہا ہے. اب سوال یہ ہے کون؟ ہے کوئی، اس کا تو کسی کا انکار ہی نہیں ہے، کیونکہ نوک ہو رہا، آواز آ رہی، ہر شخص اس طرف نگاہ کیے ہوئے جس طرف سے آواز آ رہی ہے. تو ہر شخص اس بات کو ماننے کے لیے یہ مجبور ہے کہ ہے کوئی، اس کا وجود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، کائنات کو چلانے والا کوئی ہے، آسمان کا پیدا کرنے والا، زمین کا پیدا کرنے والا. آپ غور کیجئے، یہ جو بارش برستی ہے، بارش جو ہو رہی ہے، کیا آج سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، کیا اتنی طاقت اکٹھا کر دی گئی ہے کہ پوری دنیا میں اس طرح سے بارش کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے؟ رات کو روکا جا سکتا ہے، دن کو روکا جا سکتا ہے، موسم کے تغیرات بدلے جا سکتے ہیں، نباتات کو جس طرح اللہ رب العالمین اگاتا ہے، وہ دانے کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے ایک بیج سے پھر سینکڑوں بیج تیار کر دیتا ہے. یہ سارے نظامات بتاتے ہیں ہے کوئی، موجود ہے کوئی ہے. تو اس کا وجود بدیہی ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا. لیکن ہے کون، یہ قرآن بتاتا ہے. یہ بتاتا ہے قرآن کہ ہے کون. پھر اللہ بتاتا ہے ہم نے اس زمین کو، آسمان کو، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، کائنات کو پیدا کیا. ہم زندوں کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتے ہیں. ہم رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتے ہیں. تو سمجھ میں آیا؟ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہے کون. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ رب العالمین سے کہ وجود پر یہاں دلیل مانگی جا رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں یحیی و یمیت، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. اچھا ایسی بات ہے، جس کا حکم ہو چکا ہوتا ہے موت کا، اس کو بلاتا ہے، کہتا ہے اس کو چھوڑ دو. اور جسے فیصلہ کیا جا چکا ہے آزاد کرنے کا، اسے سولی دے دیتا ہے. کہتا ہے موت اور زندگی تو ہم بھی دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس نے معاملے کو گڑبڑ کر دیا، گویا کہ بات اس کو سمجھ نہیں آئی.
بات اس کو سمجھ نہیں آئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اس کم فہمی کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسری واضح دلیل پیش کی. اور واضح دلیل کیا پیش کی؟ کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پشچم میں ڈباتا ہے. اللہ اکبر. اب یہ تو مشاہداتی دلیل تھی، اس سے کسی کو انکار ہو ہی نہیں سکتا تھا. اچھا ایک سوال آپ کر سکتے ہیں، اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں ہی وہ ہوں جو سورج کو نکالتا ہوں پورب سے اور پشچم میں ڈباتا ہوں؟ تو اپنے رب سے کہے کہ سورج کو پشچم سے نکال کر پورب میں ڈبا دے. کیوں نہیں کہا؟ بعض مفسر کہتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر یہ سچائی، یہ حقیقت علم ہو چکی تھی کہ یہ آدمی سچا ہے. اگر ایسا ہم نے دعویٰ کیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ کام بھی ہو جائے. اللہ اکبر. یہ کام بھی ہو سکتا ہے. اچھا دوسری چیز کیا ہے؟ وہاں لوگ موجود تھے جو اس سے بھی عمر دراز تھے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایسا کہتا ہوں تو لوگ ہنس پڑتے کہ ابھی تو پیدا نہیں ہوا تھا تب سے سورج پورب سے نکلتا ہے اور پشچم میں ڈوبتا ہے. ہم اور ہمارے باپ دادا اور اس کے باپ دادا، یہ تو کائنات کا نظام ہے جو چل رہا ہے، تیرے پیدا ہونے سے پہلے بھی یہ چل رہا تھا، تو اس کو جھٹلایا جاتا، اس کی تکذیب کر دی جاتی، لہٰذا اس نے اس بات کا دعویٰ ہی نہیں کیا. پھر کیا ہوا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. کافر مبہوت ہو گیا. کافر کیا ہوا؟ مبہوت ہو گیا. دلیل ایسی پیش کی، مبہوت ہو گیا. اللہ اکبر. تو قرآن میں اس کے بعد ایک اور دلیل، اسی آیت کے بعد اللہ رب العالمین نے باس بعد الموت کی ایک اور دلیل پیش کی ہے. کیا پیش کی ہے؟ ایک شخص ایک راستے سے گزر رہے تھے، حضرت یہ نبی تھے، انبیاء تھے. اچھا انہوں نے دیکھا ایک بستی اپنے منہ کے بل گری ہوئی ہے، سب مرے پڑے ہیں. وہ دیکھتے دیکھتے ان کے دل میں خیال آیا، وہ سوچنے لگے کہ آخر اللہ انہیں کیسے پیدا کرے گا، کیسے انہیں پھر سے کیسے پیدا کرے گا، یہ سب مر چکے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے خود انہی کو دلیل بنا دیا. وہ سوچ رہے تھے کیسے انہیں پیدا کرے گا، اللہ نے انہی کو دلیل بنا دیا اور ان پر موت طاری کر دی. مر گیا وہ مر گئے، اور ان کے ساتھ جو گدھا تھا وہ سڑ گل گیا، اور جو ان کے ساتھ کھانا تھا، کھانا وہ تر و تازہ رہا. کتنے سال بعد اٹھے؟ 100 سال بعد. اٹھ کر دیکھا تو کھانا تر و تازہ ہے اور گدھا سڑ گل کر مٹی ہو رہا ہے. اور وہ اٹھ کے کہا کتنے دن سوئے؟ کہا 1 دن یا آدھا دن. اللہ اکبر. کتنے دن سوئے؟ 100 سال سو کر اٹھ رہے ہیں، مرنے کے بعد اٹھ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے 1 دن یا آدھا دن. سمجھ میں آیا؟ یہاں پر وقت کی ایک دقیق مسئلہ بیان کیا گیا ہے. دیکھیے وقت گزر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کھانے کے لیے وقت کو روک دیا. کھانا کے اوپر نہیں، کھانا جس کا تس ہے، جیسا ہے، جیسا تر و تازہ تھا ویسا ہی وہ پڑا ہے. اور گدھا کے اوپر وقت گزر رہا ہے، گدھا مٹی ہو گیا ہے، اور وہ خود 100 سال کے بعد سو کر اٹھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ باس بادل موت کی، مرنے کے بعد زندہ ہونے کی ایک واضح دلیل اللہ رب العالمین نے پیش فرمائی ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور باس بادل موت کی دلیل ہے. کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اذ قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتى، وہاں پوچھ رہے تھے کیسے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ رب العالمین کیسے تم مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرے گا. ابھی سوال کرا تھا نا اس نے، وہ بادشاہ نے، کہ میں زندگی اور موت دیتا ہوں، تو یقین تو تھا کہ اللہ ہی موت اور زندگی دیتا ہے، لیکن اللہ کے اس خلیل نے کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. کیفا ارینی، میں دیکھنا چاہتا ہوں، ارینی کیفا تحیی الموتى، کیسے تو لوگوں کو مرنے کے بعد زندگی دیتا ہے، دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا یہاں پر یقین کے 3 درجے ہیں، وہ جان لیجئے. ایک علم الیقین ہے، اور دوسرا وہ علم الیقین حق الیقین، اور اسی طرح سے یقین کی ایک اور قسم ہے. 3 قسمیں ہیں. علم الیقین کیا ہے؟ علم مل جائے. علم الیقین کیا ہے؟ کہ آپ کسی شے کو جان کر مان لیجئے کہ یہ بات صحیح ہے. اچھا علم الیقین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جنت ہے، جہنم ہے، اور یہ معاملہ ہے. آپ نے نبی کی بات کی تصدیق کی اور مان لیا، یہ ہے علم الیقین. ایمان لے آئے. اچھا پھر کل قیامت کے دن آپ جب کھڑے ہوں گے اور دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد آپ کو ہو جائے گا عین الیقین. یہ دوسری قسم ہے، آنکھوں دیکھا یقین ہو جائے گا. اب تک تو آپ جان کر یقین کر رہے تھے، اب
देख कर यकीन करने लगेंगे, मुशाहदाती यकीन हो जाएगा, ये ऐनुल यकीन है। और फिर फैसला कर दिया जाएगा, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे और जन्नती जन्नत में। जब वहां पहुंच जाएंगे तो हक़्क़ुल यकीन ये हो जाएगा, मालूम हो जाएगा, आप महसूस कर लेंगे। इसको एक और मिसाल से समझ लें। आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और आपको बताया जाता है कि इस रास्ते पर एक बहुत बड़ा सुराख है और इसमें बहुत बड़ा सांप गया है। तो वो आदमी ने आपको बताया, आपने उसकी बात सुनकर तस्दीक कर ली, हाँ ठीक कह रहे हो, और मान लिया। ये हो गया इल्मुल यकीन, आपको इल्म हो गया, इस बारे में यकीन हो गया। उसने बताया तो उसकी मालूमात पर आपने यकीन कर लिया, ये इल्मुल यकीन। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, आप झांक कर ऐसे देखते हैं, देख रहे हैं कि उसमें फन फैलाए हुए खड़ा है वो सांप। अब आपने अपनी आंखों से देख लिया, ये है ऐनुल यकीन, मुशाहदाती यकीन हो गया, आपने देख लिया। और फिर क्या करते हैं, देखते हैं कि वाकई में है या नहीं, और डंडा निकालते हैं और खोदते हैं, बाहर निकलता है और मार रहे हैं उसे। ये हो गया हक़्क़ुल यकीन, आपने एहसास कर लिया। अल्लाह अकबर। एक और मिसाल इस तरह समझ लीजिए, आग लग गई, आपको मालूम हो गया, किसी ने बता दिया कहीं आग लगी है, आपको मालूम हुआ फलां जगह पर आग लगी है, तो आपको यकीन हो गया, यह है इल्मुल यकीन। और आप अब जा रहे हैं उसकी खबर को सुनकर देखने के लिए कि आग कहां लगी है, कैसी लगी है। तो आप देख रहे हैं कि ये घर जल रहा है, तो देखकर आपको यकीन हो गया, ये है ऐनुल यकीन। और फिर क्या कर रहे हैं, आग के पास जब आप खड़े हो गए तो आग की गर्माहट को आपने महसूस कर लिया, ये है हक़्क़ुल यकीन। तो यकीन की तीन किस्में, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन। यहां अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, कैफ़ तुहील मौता, अल्लाह तू लोगों को मार देने के बाद कैसे जिंदा करेगा। मैंने गौर किया, इसमें चार अहकाम, चार हुक्म, चार अम्र मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ऐसा करो, चार परिंदों को ले लो, उन्हें ज़बह कर दो। चार परिंदे लिए और उनको सधा लिया ताकि जब बुलाए तो वापस आ जाए। सधाने के बाद उन्हें ज़बह कर दिया। कहा एक काम करो, उनके पर एक दूसरे में, उनके गोश्त एक दूसरे में मिलाकर और सबको मिक्स कर दो। मिलाने के बाद और सबको चार पहाड़ियों पर अलग अलग रख दो और फिर बुलाओ तो दौड़े चले आएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, और जब बुलाया सब के सब दौड़े दौड़े चले आए। और मुशाहदाती तौर पर उन्होंने देख लिया कि कबूतर के और दूसरे जो जानवर हैं जिसको उन्होंने कीमा बनाकर मिला दिया था, जैसे ही उन्होंने बुलाया सारे के सारे गोश्त जो अलग अलग थे, मुख्तलिफ थे, निकल कर जमा हो गए और सब मुशाहदाती तौर पर दिखने लगे और दौड़ते हुए चले आए। अच्छा, दौड़ कर क्यों आए, उड़ कर क्यों नहीं आए? परिंदे थे, इसलिए कि उड़ कर आते तो खदशा हो जाता कहीं दूसरा तो नहीं आ रहा, वही है कि नहीं है, इसलिए दौड़ते हुए आ गए। और एक चीज है इसमें, वो क्या है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों देखा, इन्होंने यकीन कर लिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को मार देने के बाद इस तरह जिंदा करेगा। तो ये कितने वाकयात हो गए? 3 वाकयात, 2 वाकया और सूरह बकरा में, कुल 5 वाकयात ऐसे हैं सूरह बकरा में जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बास बादल मौत, मरने के बाद लोग किस तरह जिंदा होंगे उसकी दलील पेश की है, एक वाकया बयान किया है। एक वाकया शुरू में पहले ही पारे में, वो क्या था, वो गाय वाला वाकया है। गाय वाला वाकया आपने सुना है ना, वो गाय को कहते कि गाय ज़िबा करो और ज़िबा करने के बाद उसका गोश्त मारो, मुर्दे पर मुर्दा उठ के बोल देगा किसने उसको कत्ल किया है। वो ऐसा ही हुआ, मालूम हो गया किसने कत्ल किया है। अब देखिए वहां मस किया गया, मुर्दा उठकर बता दिया कि उसको कत्ल किसने किया है। ये बास बादल मौत की एक दलील है। और एक दलील और क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बस्ती में कुछ लोग थे, वो जालिम थे, वो बस्ती में घुस पड़े और लोगों पर जुल्म और ज्यादतियां करने लगे। बस्ती वालों को चाहिए था कि एहतजाज करते, अपने माल की जान की हिफाजत फरमाते, ऐसा उन्होंने नहीं किया, वो भाग पड़े जान बचाकर। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब पर मौत तारी कर दी, सबको मार डाला। और मारने के बाद फिर जिंदा के कहा, तुम क्या मौत से भाग जाते? क्या तुम मौत से भी भाग सकते हो? यकीनन मौत से कोई भाग
نہیں سکتا. اللہ نے موت لکھی آ کر رہے گی. لہذا ظالم کے ظلم کا سامنا کرنا چاہیے, نہ کہ ظلم کو سہنا چاہیے. ظلم کو سہنا بھی گناہ ہے اور ظلم کرنا بھی گناہ ہے. اگر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے, آپ اپنی استطاعت کے مطابق اس کا احتجاج کیجئے, آپ لڑیں اس سے, آپ اپنے ایمان کے لیے, اپنی جان کی حفاظت کے لیے, اپنے مال کی حفاظت کے لیے اس کا مقابلہ کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جس شخص نے اپنے مال کو بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے, جو اپنی جان بچاتے ہوئے مارا گیا شہید ہے, جو اپنا ایمان بچاتے ہوئے مارا گیا شہید ہے. تو یہ شہداء ہیں, آپ کو لڑنا ہے ظالم سے, اس کے ظلم کو سہ کر بھاگنا نہیں جیسے یہ لوگ بھاگے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کو موت دے کر اٹھایا, کہا کہ کیا تم موت سے بھاگ جاتے؟ تو یہ ایک مشاہداتی دلیل. اور ایک اور دلیل دیکھیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر گئے, اور وہاں ان لوگوں نے کیا کہا, میں دیکھنا چاہتا ہوں رب کیسا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے ان کو بھی موت دے دی. وہ کہنے لگے اللہ رب العالمین یہ سردار ہے قوم کے, لوگ کیا کہیں گے, میرے اوپر الزام آ جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کی, اللہ نے پھر سے ان کو زندہ کر دیا. تو یہ ایک پانچویں دلیل ہے. تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں کل 5 باس بادل موت کی دلائل پیش کیے ہیں, جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ آدمی مرنے کے بعد کس طرح زندہ ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے, وہ جو بستی سے گزر رہے تھے ان کا واقعہ دیکھ لیجئے, اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے, اور پھر وہ گائے والا واقعہ دیکھ لیجئے. یہ سارے واقعات باس بادل موت کی دلائل میں سے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. آپ ایک دانے ڈالتے ہو نا, وہ دانا زمین میں گیا اور زمین اس کو ڈھانک لیتی ہے اور اس میں سڑتا ہے, گلتا ہے, اور پھر وہ دانا پھٹتا ہے, اس سے کوپن نکلتی ہے, اور پھر پورا درخت تیار ہو جاتا ہے. اس ایک دانے سے اللہ 100 دانے 700 دانے پیدا کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے, بتاؤ ایک دانا ہے, وہ ایک نباتات ہے, وہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ اس کو سڑا دینے کے بعد, گلا دینے کے بعد میں اس سے ایک دانے سے 700 دانے پیدا کر سکتا ہوں. تو بتاؤ میں کتنا بڑا خالق ہوں. تم مر جاؤ گے, تمہیں نہیں پیدا کر دیا جائے گا. جب تم زمین میں ڈال دیے جاؤ گے اور سڑ جاؤ گے, تو کیا تمہیں نہیں پیدا کر دیا جائے گا؟ اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں کتنی زبردست دلائل اللہ رب العالمین نے پیش کیے. تم مر جاؤ گے, تمہیں بھی پیدا کر دیا جائے گا. وہ دانا ہے, اس سے کئی دانے, اللہ 700 دانے پیدا کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ مثال دی کس کی, جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا مال, آپ 1 روپیہ دیتے, اللہ اس کو پالتا ہے, اور اللہ اس کا 700 گنا, بلکہ لمن یشاء واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جتنا چاہے گا اس کو بڑھا دے گا. آپ کا اخلاص اور آپ کی نیت جتنی اچھی ہوگی اس قدر اس صدقات کو اللہ بڑھاتا جاتا ہے. آگے اللہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے, الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجر عند ربهم. جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے, پھر انہوں نے جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی دکھاوا کرتے ہیں. تو آپ کے خرچ کرنے میں احسان نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اگر کسی کو دے دیا, احسان نہ جتلائیے. اگر آپ نے احسان جتلایا, یا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اللہ فرماتا ہے, اے ایمان والو, تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے اپنا صدقے کا جو ثواب ہے, لا تبطلوا, آپ برباد نہ کرو, اس کو برباد نہ کرو. کن لوگوں کی طرح جو اللہ کی راہ میں دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو احسان جتلا کر, دکھاوا کر کر, تکلیف پہنچا کر اس مال کو ضائع نہ کرو. تو مال میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ تمہارے مال میں یہ ہونا چاہیے مرضات اللہ, اللہ کی رضا کے لیے, اور تثبیتا من قلبی, اور دل کی ثابت قدمی کے ساتھ دو. یعنی تمہارے دل میں تذبذب نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ صدقہ کرتے بھی ہیں, زکات نکالتے ہیں, لیکن دل کی تنگی کے ساتھ. اللہ نے کہا کہ نہیں, ثابت قدم رہو اور یقین رکھو کہ یہ جو تم دے رہے ہو وہ پلٹنے والا ہے, لوٹنے والا ہے, اللہ اس کو لوٹائے گا. اور یہ جو دے رہے ہو, اللہ نے فرمایا تم تھوڑی دے رہے ہو, میرا دیا ہوا دے رہا ہو. تمہارے پاس جو ہے وہ تمہارا نہیں ہے, ہم نے تمہیں دیا ہے, اور میرے دیے ہوئے مال سے ہی تم دے رہے ہو نا. اور یہ جو تم دے رہے ہو, اللہ کہہ رہا ہے اس کا بہترین بدلہ پھر تمہیں ہی ملنے والا ہے. اللہ اکبر. بتائیے یہ کتنا بڑا اللہ رب العالمین کا احسان ہے. ایک تو دیتا وہی ہے, اور پھر اس کی راہ میں اگر تم خرچ کر دو تو اللہ کہتا ہے اس سے کہیں گنا زیادہ تمہیں لوٹا کر دیا جائے گا. اللہ اکبر.
شیطان کیا کرتا ہے؟ صدقہ مال جب اللہ کی راہ میں نکالا جاتا ہے تو یہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے. اللہ فرماتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے مال کم ہو جائے گا، تمہارا مال کم ہو جائے گا اور تمہارے دوسرے کام کیسے ہو پائیں گے؟ اللہ کہتا ہے یہ تمہیں شیطان فقر سے، فقر و فاقہ سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈراتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور یہ فحشاء کا حکم دیتا ہے، برائیوں کا حکم دیتا ہے. تو تم کیا کرو؟ وَاللَّهُ يَعِيدُكُمْ مَغْفِرَةً منہ و فضلا، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہیں اپنا فضل تم پر لٹائے. اللہ، تو اللہ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، لیکن شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے اور برائی اور فحشاء کی طرف بلاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کس طرف جاؤ گے؟ چوز کرو، فیصلہ کرو تمہیں جانا کدھر ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، تیرے ذمہ انہیں ہدایت دینا نہیں لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. آگے ایک بڑی اچھی بات کہیے وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا، کیا ہونا چاہیے؟ اللہ راضی ہو جائے، وجہ اللہ، اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے. اچھا، اس میں تین لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، محسنین ایک، ظالم دو. محسنین کون ہے؟ محسنین وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا لیکن اس کا بدلہ نہیں چاہتے، بدلہ نہیں چاہتے. اللہ اکبر، محسنین ہے. اور ظالم کون ہے؟ ظالم وہ ہیں جو آپ کا حق روک لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، اس کا سود وصول کرتے ہیں، یہ ظالم ہے، یہ خون چوسنے والے ظالم لوگ ہیں. تو محسنین اور ظالم. اور ایک تیسرا ہے عادل. عادل کون ہے؟ کہ اللہ رب العالمین انہوں نے مجبوری میں سود لے لیا لیکن حال یہ تھا جب انہیں بتایا گیا اور اللہ کا خوف ہوا تو جو بقایا سود تھا چھوڑ دیا اور جو اپنا اس کا راس المال تھا وہی لیا. یہ ہے عادل. تو عادل، محسن اور ظالم، اللہ نے تین لوگوں کا ذکر کیا ہے. ظالم کون ہے؟ میں نے بتا دیا، جو سود دے کر آپ کا مال وصول کرتے ہیں، سود کا مال کھاتے ہیں. اور محسن وہ ہیں جو آپ پر صدقات کرتے ہیں اور آپ پر احسانات کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ تیسرا وہ شخص ہے عادل کہ اگر اس نے مال دے دیا، سود تو نہیں لیتا لیکن اپنا راس المال ہی تم سے لیتا ہے، تو یہ عادل ہے، یہ عدل کرنے والا. اچھا، ایک اور چیز ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں قرض کے بارے میں ایک لمبا احکامات بیان کیا ہے. قرآن میں اتنی تفسیر سے اور اتنی لمبے احکامات قرض کے بارے میں، ایک آیت میں پورا لمبا احکامات اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا. ایک مفسر کو میں نے دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں نے غور کیا تو 24 احکام اللہ نے ذکر کیے. اور ایک جگہ ایک مفسر لکھتے اس میں 50 احکام اللہ نے اس ایک آیت میں قرض کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، سود اور قرض کو اللہ نے یکے بعد دیگرے مان بعد ذکر کیا ہے، اس لیے کہ جس معاشرے میں سود عام ہوتا ہے وہاں یہ لوگ قرض نہیں دیتے، قرض کو روک لیا جاتا ہے تو سود عام ہوتا ہے. لہذا سود کو ختم کرنا ہے، قرض دینا سیکھو، قرض دو. اور اللہ رب العالمین نے اس میں ایک بہت اچھی بات کہی ہے قرض والوں کے تعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صدقہ دیتا ہے اس کا تو 10 گنا، لیکن جو لوگ قرض دیتے ہیں تو اللہ اس کا 18 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے، 18 گنا زیادہ. اور جو قرض دینے والا آدمی ہے نا، تو ہر روز جتنے دن آپ اس کو چھوٹ دیتے ہیں نا، اتنے دن اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب. اللہ اکبر، یہ قرض کے احکامات ہیں. آپ کو پتا ہے جتنے دن آپ مقروض کو چھوٹ دیتے ہیں، ہر دن کے بدلے اتنا قرض صدقہ دینے کے ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا آپ نے کسی کو قرض دیا لیکن مقروض کو دیکھتے ہیں کہ محتاج ہے، غربت میں ہے، پریشان حال ہے، مہلت دے دو. دوبارہ اس سے وقت انسان لیتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ اب بھی وہ دے نہیں پا رہا ہے تو اللہ کہتا ہے چھوڑ دو، صدقہ کر دو، چھوڑ دو. اور پھر اللہ فرماتا ہے ہم تمہارا یہ قرض واپس کرنے والے ہیں، اس کا بدلہ ہم تمہیں لوٹانے والے ہیں. اللہ اکبر، قرض حسنہ کا ذکر فرمایا. تو قرض کو عام کرو. اور اس سے پہلے اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. لہٰذا اگر سود مٹانا ہے تو صدقات کو عام کرو، سود مٹانا ہے تو قرض کو عام کرو. اور قرض کے پھر احکامات
گواہ مقرر کر لو، 2 گواہ مقرر کر لو، دینے والا کب دے گا وہ متعین کر لو، لکھ لیا کرو، اس کو لکھا کرو. یہ سارے احکامات قرض کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمائے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ ساری چیزیں ہو گئی. اب بھی کوئی سود نہیں چھوڑتا. اللہ کہتا ہے ایسا شخص اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے. اچھا، ایک جنگ یہ ہوتی ہے سامنے والا تلوار لے کر آپ سے لڑے، اور ایک جنگ یہ ہوتی ہے کہ صرف اندر سے مار پڑتی ہے، تلوار نظر نہیں آتا. یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اندر سے تجھے مار پڑے گی. جو سود لے رہے ہیں اور سود کھا رہے ہیں نا، اللہ کہتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ تیسرے پارے کا مختصر سا خلاصہ تھا. اللہ رب العالمین ہمیں اچھی سمجھ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.